ہمارے ادارے میں یہی کام ہوتا ہے, ہم سب کو موو کرتے ہیں, ہم سب کو اپرچونٹی دیتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور وہاں پہ جج کرتے ہیں ٹریننگ کے اندر کون سا بندہ کیا کر رہا ہے. 60 سال گزارنے کے بعد ایک انسان نے 2 جابس کی ہیں, وہ ملک ہے جاپان. آپ نے اپنے رائڈرز, روورز اور اینکرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. آپ کی پوری ایفرٹ, جو پہلی ایفرٹ جاتی ہے وہ جاتی ہے آپ کے اینکرز. پالیسیز اینڈ اسٹریٹجیز بناؤ رائڈرز کے لیے. رائڈرز آپ کا کل کو آپ کا روور بن سکتے ہیں. آپ جب کسی کمپنی کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میرے پاس صرف 2 لوگ میں نے نکالے ہیں پچھلے 10 سال میں. کلچر از کہ you continue to challenge the employees. Neighbors is a different organization because we encourage people to do their own businesses. The emotional cost you are also saving because when you have an employee within an organization, they create relationships and that also has an impact on the morale of the overall organization. Anybody who has thought to contribute their time, their efforts to a company for such a long time, there has to be something. کلچر میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیلنٹ مل گیا ہے اس ٹیلنٹ کو ہی آپ نے پالش کرنا ہے. ایک لسننگ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہم ان کے ایشوز سن بھی رہے ہیں, ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ایکچوئل فیملی ہے. گرو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہ سکیں. اس وقت کس ملک کا سب سے بہتر ریٹینشن ریٹ ہے؟ کون سے ایسا ملک ہے جہاں پر 60 سال گزارنے کے بعد ایک انسان نے 2 جابس کی ہیں؟ وہ ملک ہے جاپان. تو جاپان میں اگر آپ کسی بھی انسان کا یا جو جاب کرتا ہے اس کا سی وی دیکھیں, یو ول سی کہ جی 60 ایئرز میں سونگ چان نے 2 جابس کی ہیں. بیکاز دا کلچر از کہ یو کنٹینیو ٹو چیلنج دی امپلائیز. You continue to give new things after every 6 months. That's the actually Japanese proverb is that if you want to retain, keep giving new challenge after every 6 months. If you're not giving challenge after every 6 months, the people start to change and move things around. ہر بندے کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. آپ جب کسی کمپنی کو لیڈ کرتے ہیں تو آپ کو کئی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اسی میں آپ ٹریننگ حاصل کرتے ہیں کہ آپ کی کمپنی کی زیادہ بیٹر چیز کیا ہے. فار ایگزامپل میرے پاس شروع سے اسکلز تھے ٹریننگ کے, اور مجھے آج تک یہی پتہ چلا کہ اگر آپ ان کو ٹرین بیٹر کر سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بیٹ ہے, آپ ان کو ریٹین کر سکتے ہیں. آپ پتہ کیا, میں نے بھی سے پہلے سنا کہ عرفان صاحب کے پاس ماشاء اللہ ان کے پاس ریٹینشن ریٹ جو ہے 90% ہے. ایگزیکٹلی میرے پاس بھی ایسی ہے. میرے پاس صرف 2 لوگ میں نے نکالے ہیں پچھلے 10 سال میں. اب 2 لوگ نکالے کیوں تھے؟ وہ بالکل ایگزیکٹلی اسٹوری میچ کرتی تھی ایتھیکل ریزن نام. باقی نہیں نکالے کیوں نہیں تھے کہ ہم لوگ ٹریننگ کرتے ہیں اور ٹریننگ ان کی بھی ساتھ ساتھ جاری رہتی ہے. ہم ویکلی ان کو ایک لیکچر ضرور کرتے ہیں تاکہ ان کے اندر پوٹینشیل جو ہے کو دیکھیں اور ڈیفینیٹلی ان کو موٹیویٹ کریں, ان کو آگے لے کے چلیں. اب صورتحال دیکھنے والی یہ ہے کہ ہم نے ان کو زیادہ پیسوں کے لالچ سے ریٹین نہیں کر سکے. آپ دیکھیں فریلانسرز ہیں, فریلانسر جو آئی ٹی میں تھوڑا سا کام کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, کیسے ریٹین کریں گے آپ؟ ان کو لبرٹی ملتی ہے. آپ ان کو کسی جاب پہ ان کو ان کے باؤنڈریز کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو بہت مشکل ہے. سب سے جو اسٹرانگ فیکٹر جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کیا وہ آپ کے ساتھ رہ کے اس کو کیریئر سیکورٹی ملتی ہے. کیریئر سیکورٹی کے ساتھ اس کی ٹریننگ ہے, وہ کہاں سے کہاں پہنچے گا. ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی بزنس کے اسکول میں آپ کو بزنس پراپرلی سکھایا نہیں جاتا. آپ کو یہ بزنس سیکھنا ہوتا ہے اپنے باس سے. اگر وہ باس آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہا ہے آپ سے پی کے بیک کر سکتے ہیں. اگر یہ ایسا ممکن ہے تو ریٹینشن ٹائم بڑھ جائے گا. ہمارے ادارے میں یہی کام ہوتا ہے, ہم سب کو موو کرتے ہیں, ہم سب کو اپرچونٹی دیتے ہیں, ان کی ٹریننگ کرتے ہیں اور وہاں پہ جج کرتے ہیں ٹریننگ کے اندر کون سا بندہ کیا کر رہا ہے. So the emotional cost you are also saving because when you have an employee within an organization, they create relationships and then that engagement happens. And you know when one of your colleagues leaves the organization, what kind of impact actually it leaves. That for a day or two you're not actually feeling yourself because maybe that person is very close to you. And that also has an impact on the morale of the overall organization. So yeah, I mean this topic is amazing, but I think we are a bit late in discussing it, but I'm glad that at least we are doing it at this point in time. آپ اپنے آرگنائزیشن میں اپنے لوگوں کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, اور 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنا پڑے گا. یو کین کال دیم اینکرز, روورز اینڈ رائڈرز. امیجن کہ آپ کی آرگنائزیشن ایک شپ ہے. ایک شپ پہ اینکرز ہوتا ہے جو اس کو ہولڈ کر کے کھڑا ہوتا ہے, اس کو آگے نہیں بڑھنے دے گا کبھی. رائڈرز ہوتے ہیں جو چپ کر کے بیٹھے ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کرنا. روورز ہیں جو اس کو پش کر رہے ہیں, اس کو لے کے چل رہے ہیں.
صرف چند تھیوریز آپ نے لگانی ہے, اس میں ریٹینشن, اسمارٹ ریٹینشن اور ٹرمینیشن سب کور ہو جائے گا. آپ نے اپنے رائڈرز, روورز اور اینکرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اس کے لیے پالیسیز ہیں, ٹیکٹکس ہیں, اسٹریٹجیز ہیں, اس طرف جائیں گے. تھوڑی کنورسیشن لمبی ہو جائے گی, بٹ یو کین ڈو دی گوگل. آپ نے جب آئیڈینٹیفائی کر لیا, آپ کی پوری ایفرٹ, جو پہلی ایفرٹ جاتی ہے وہ جاتی ہے آپ کے اینکرز پہ. گیٹ ریڈ آف یور اینکرز اسٹریٹ اوے. ایک دن کا بھی مارجن نہیں, گیٹ ریڈ آف دم. آپ کو پتا چلا کہ کوئی بندہ اینکرز کی کیٹیگری میں فال کر رہا ہے, ڈونٹ ایون ویٹ. دین پالیسیز اینڈ اسٹریٹجیز بناؤ رائڈرز کے لیے, ٹو کنورٹ دیم انٹو روورز. رائڈرز آپ کا کل کو آپ کا روور بن سکتا ہے اور وہ اینکر بھی بن سکتا ہے. تو آپ کی اسٹریٹجیز فوکس ہونی چاہیے آپ کے رائڈرز پہ. جب رائڈرز آپ کا روور میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو امپاور کر کے اپنے ویژن پہ الائن کر کے فری کرتے ہیں. لیٹ ہم ڈرائیو دا شپ. بٹ آپ کی جو 70% ایفرٹس ہوتی ہیں وہ رائڈرز پہ جا رہی ہوتی ہے. آئیڈینٹیفائی یور رائڈرز, کہ کون لوگ ہیں جن کے اندر اللہ نے پوٹینشیل رکھا ہے, ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں جو آپ ٹریننگ سے نہیں ڈال سکتے. There are things that you can train. آپ ان کو سکھا سکتے ہو. There are things جو آپ ان کو ٹیچ نہیں کر سکتے. اگر وہ اللہ نے ان کو دی ہیں تو آپ کی ساری پالیسیز, ساری ایفرٹس ان پہ لگنی ہے. وہاں سے آپ ان کو ریٹین کریں گے ایز اے روور. You cannot retain people as anchor. اگر آپ اینکرز کو ریٹین, اگر آپ 2 اینکرز کو ریٹین کر کے 98 رائڈرز کو ریٹین کر رہے ہیں تو آپ کہیں نہیں جا رہے. وہ آپ کو کھینچ کے پیچھے روک کے رکھیں گے. I'm telling you guys. To answer your question, one does not retain blindly. The first thing is believing in your recruitment policies. If you've got a robust recruitment process, you know you have hired the right people for the right positions. So if you have a strong recruitment policy, individuals who are committed to finding the very best talent, who are going to thrive in the roles that they have maybe applied for, but maybe are not the best, so you shift them around. So if you've got that first piece sorted, retention becomes easy. تو ریٹینشن میں ایک فیکٹر یہ ہے کہ آپ کو جو ٹیلنٹ مل گیا ہے اس ٹیلنٹ کو ہی آپ نے پالش کرنا ہے. اب اس میں میں ہمیشہ اپنے امپلائیز کو یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ یو ول آلویز فائنڈ اے جاب ہو ول بی بیٹر پیئنگ دین وٹ وی آر پیئنگ. اٹس اے ہیوج انڈسٹری اور کوئی کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی آپ کو زیادہ اچھا پے کر دے گا. تو جو فائنینشیل کمپنسیشن ہے وہ فیکٹر نہیں ہو سکتا ریٹینشن کے اندر آبویسلی. تو پھر ادر فیکٹرز آ جاتے ہیں. ان فیکٹرز کے اندر جو ایک بیسک چیز ہے وہ کلچر ہے. آپ اپنے امپلائیز کے ساتھ بانڈیڈ کتنا ہے. میں اوپن ڈور پالیسی پہ بلیو کرتا ہوں. ہم نے اوپن ڈور پالیسی امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. میرے امپلائیز آ کے میرے ساتھ 2 hours کے سیشنز کرتے ہیں اور وی جسٹ ناٹ اونلی ٹاک اباؤٹ ورک بٹ ان کے پرسنل پرابلمز, ان کی ایشوز جو کہ بیانڈ ورک ہیں ان کو بھی ڈسکس کر لیتے ہیں. اگر میری 33-34 ایئرز ایج ہے, کچھ میرا ایکسپوجر ہے, میں ان کو گائڈ کر سکتا ہوں, میں ان کو گائڈ کر لیتا ہوں. اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ کچھ سکھا کے چل جاتے ہیں. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لسننگ انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہم ان کے ایشوز سن بھی رہے ہیں, ان کو ایڈریس بھی کر رہے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ ایکچوئل فیملی ہے.